اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی مثال دی ہے کہ سنت کو اس طرح مضبوطی سے تھام لو۔ اچھا، آپ کس طرح مضبوطی سے پکڑیں گے؟ سب سے پہلے اس کا علم حاصل کریں گے، اس کو سمجھیں گے، پھر اس پر عمل کرنے کا جو طریقہ ہے سیکھیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور یاد رکھیے گا عادات چھوڑنے بھی مشکل، عادات اپنانے بھی مشکل۔ اس کے لیے بڑی محنت چاہیے، اس کے لیے ماحول بھی چاہیے، اور بڑی اسٹرانگ کمٹمنٹ چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے، صبح کی دعا پڑھنا چاہتے ہیں، جب آپ بستر سے اٹھتے ہیں تو آپ کو ایک طویل عرصہ لگتا ہے اس دعا کی عادت بناتے بناتے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے اٹھتے ہوئے ایسی جگہ پر کوئی سٹیکر لگا لیتے ہیں، کوئی دعا لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ ویسے تو یاد نہیں آتا، چلو سامنے دیکھنے سے یاد آ جائے گا۔ اب واش روم جاتے ہوئے دعا کرنا چاہتے ہیں سنت کے مطابق تو آپ کو دعا یاد ہی نہیں رہتی۔ اچھا، پھر ایسے ہے کہ جیسے واش روم سے باہر نکلنے لگتے ہیں تب دعا کرنا بھول جاتے ہیں۔ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کتنے لوگ بھول جاتے ہیں۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ کتنے لوگ بھولتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ بھول تو سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بھی سکھائی ہے، جب کوئی بسم اللہ ابتدا میں پڑھنا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے تو پھر کیا پڑھ لے۔ پھر آپ دیکھیے، جیسے آپ وضو کر لیتے ہیں تو دعا کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو یہ یعنی میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس کے لیے باقاعدہ ماحول چاہیے۔ ماحول میں انسان کی تراش خراش ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ عادتیں پختہ ہوتی ہیں، اور خاص طور پر یعنی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، عادات اپنانی آسان ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب 30 ڈیز تک آپ پریکٹس کرتے ہیں تو کسی حد تک آپ اس پہ پختہ ہو جاتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کافی حد تک بھی، کیونکہ ہر ایک کا معاملہ مختلف ہے۔ تو اتنی آسانی سے انسان سنتوں کو بھی نہیں سیکھ سکتا، کیونکہ پچھلی عادات ان لرن کریں گے تو پھر نئی عادات کو اپنا سکیں گے۔ آپ نے جوتا سیدھا پاؤں پہلے پہننا ہے، اب باتیں کرتے کرتے جوتا پہن رہے ہیں، نارملی اگر آپ دیکھیں گے تو بایاں پاؤں پہلے پہن رہے ہوں گے، کیونکہ عادت نہیں ہے، زندگی بھر سے اسی طرح سے پہنتے رہے۔ اسی طرح سے آپ جتنی سنتوں پہ غور کریں کہ رات کو سوتے ہوئے آپ نے دعا کر کے سونا تھا، سورہ الملک پڑھ کے سونا تھا، آپ نے دائیں طرف رخ کر کے سونا تھا، آپ نے بستر جھاڑنا تھا، آپ نے گال کے نیچے ہاتھ رکھنا تھا، کتنی کام ہے جو بھول جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی سنتیں ہیں جن پر عمل کرنا یعنی بچپن میں ماں سکھا دے، ماں باپ سکھائیں، بہت آسان ہے، لیکن بڑے ہو کے ان کی عادت ڈالنا واقعتاً بہت مشکل کام۔ اس کے لیے ماحول کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ عادتیں اچھے طریقے سے پختہ ہو جائیں۔ مربی کی ضرورت ہوتی ہے، تربیت کرنے والے کی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ماحول بھی دے اور ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 14 ہے، سیدنا ابو شریح خزائی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، یہ قرآن رسی ہے جس کا ایک کنارہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھوں میں، لہٰذا اسے مضبوطی سے تھام لو، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور نہ کبھی ہلاک ہوگے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، اور مسند بزار میں یہ حدیث تقریباً انہی الفاظ میں سیدنا جبیر بن مطعم کی روایت سے ملتی ہے۔ یہ حدیث بہت اہم ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے۔ اگزامپل کتنی خوبصورت ہے، ایسے مجسم کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذہنوں میں کہ اس کو ایک رسی کی طرح دیکھو، کیونکہ ہم عام طور پر یہ منظر دیکھتے رہتے ہیں جس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، دوسرا آپ کے ہاتھ میں۔ یہ بندے اور رب کے درمیان تعلق ہے۔ اس قرآن کی وجہ سے آپ اپنے رب سے جڑ جاؤ گے، اس کے بعد آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور حدیث نمبر 15 ہے، سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شخص پاکیزہ کھانا کھائے، سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگ اس کی ایذا رسانیوں سے محفوظ ہوں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس میں جو بنیادی بات ہے، پاکیزہ کھانا کھانا یعنی حلال کھانا کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگوں کو وہ ایذا بھی نہ پہنچائے، پھر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 16 ہے، سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم میں وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے تھام لوگے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ کتاب اللہ و سنت نبیہ، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، بہت امپورٹنٹ حدیث ہے اس باب کی۔ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں پہ نہیں ہے، ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن آپ ہمیں یوں ہی گمراہ ہونے کے لیے چھوڑ کر نہیں گئے، ہمارے ہاتھوں میں قرآن تھما کے گئے۔ کیا صدیوں کا سفر طے کر کے اللہ کی کتاب آپ کے پاس نہیں آئی؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے پاس نہیں پہنچی؟ یقیناً پہنچی ہیں۔ تو 2 ہی چیزیں ہیں جن سے آپ اللہ تعالیٰ کی ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی قرآن و حدیث۔ حدیث نمبر 17 ہے، سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو اس میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ تو حضرت عائشہ نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے دین میں ایسی کوئی نئی بات پیدا کرے جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے، یعنی وہ عمل تو ہے ہی، وہ شخص بھی ریجیکٹڈ ہے۔ استغفر اللہ۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے کہ ہمارا طریقہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا تو وہ مردود ہے، یعنی سنت کے مطابق اگر کسی کا طرز عمل نہیں ہے تو وہ ریجیکٹڈ ہے۔ اور ابو داؤد کی روایت میں کہ جو شخص ہمارے طریقے کے خلاف کوئی کام کرے تو وہ مردود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا ہر کام اور ہر فرد ریجیکٹ کر دیا جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے چلتا یا کوئی نئی بات دین میں ایجاد کرتا ہے۔ بھئی ایجاد کرنے کے لیے اور میدان وسیع ہے، آپ کائنات پہ غور و فکر کریں، جتنی مرضی نئی ایجادات کریں، کوئی روکتا نہیں ہے، لیکن زندگی گزارنے کے اپنے طریقے تو ایجاد نہ کریں۔ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، آپ اللہ سے بڑھ کر کون حکیم ہو سکتا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، جو کہا، من جانب اللہ ہے، اس لیے اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اس کے مقابلے میں نیا دین تجویز نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے اور ہمیں اپنے نبی کی سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔